الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارے تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بہت ہی پیارے دوست حافظ محمد صادق اور انہوں نے بھائیوں نے سونی محفل سجائی ہے محمد سکلین جنہوں نے دولہ بنائے تو انہوں دی محفل واسطے انہوں نے دعوت دیتی یہ میری اپنے گھر دی محفل ہے یہ میرے اپنے بھائی ہیں صرف دوست بھی نہیں ہیں صرف میں حاضری لاونی ہے اور چند منٹن یاد لی کیونکہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام سیدی آوی تشریف فرمائے انہاں دے ہونے بیان تو مناسب نہیں لیکن بھائیاں حکم فرمائے کہ تسا اپنی حاضری لازمی لیکن مختصر حاضری ہو سی تے آقا کریم دا فرمان ہو سی تسا محبت نہ لبا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فرمایا اپنی آوازاں نو بلند نہ کرو فوق صوت النبی نبی دی آواز تو اپنی آوازاں نو اونچا نہ کرو دیویں آپس دے اندر کلام کرینے ان کلام نہیں کرنا بلکہ نیوی آواز دی جھکی آواز دی سونے مصطفیٰ دے ادب سونے مصطفیٰ دے دروازے تے بڑھنا ہے آواز نو پاس رکھنا ہے اے نہ ہوئے کہ تسا اپنے اعمال برباد کر باؤ تو پتہ بھی نہ ہوئے وانتم لا تشعرون تو آقا کی نال محبت کرن والوں آقا کریم دے در دے اتے جلے آمنے تا وقت سونے رب نے حکم فرمایا کہ سونے مصطفیٰ دے در تے کی میں حاضری جمنی ہے لیکن قرآن یہ بھی فرمایا وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد وچ آمنا کی میں آواز اچھی آواز نہ لاونا ہے یا کس طریقے نہ لاونا ہے لیکن جدہ واری ہے یہ زہرہ دی بابے دی میرے رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا نبی دی آواز تو اپنی آوازاں نو اونچا نہ تیواں ڈیویں نہیں تو سارے امان برباد کر باسو یارہ صرف اے نہیں کہ نبی دی آواز تو اپنی آواز میرا موضوع تو ہو رہی لیکن میں سونے دے قدمہ بیٹھا سارے دوست بھی ہیں سارے بھائی بھی ہیں تے اتنے بڑے خطیب انہاں تو حکم اے شانہ سنے سن اور شادی دے حوالے والی تو ان کو جیسے سن لیکن میں اپنی حاضری مختصر کرنے واسطے میں اپنا موضوع تبدیل کیتا ہے یارو صرف اے نہیں کہ سونے مصطفیٰ دی بارگاہ جوان کے بندہ اچھا بولے تے عمال برباد تھی وینن یارہ اگر تو سونے مصطفیٰ دی شان کو تولے وقت بھی تیرے عمال برباد تھی ویسن اگر سونے مصطفیٰ دے علم کو تو تولے وقت بھی تیرے عمال برباد تھی ویسن توجہ سنے یارہ سونے مصطفیٰ دا فرمانے یار دنیا دا ایک قانون ہے دنیا دا ایک کہتے ہیں کہ ملک شام دے وچ ہوئی قافلہ آئی تے وہ آئے اسلام گھنن واسطے کلمہ پڑھن واسطے آئے مدینہ دی سرزمین تے جس وقت مدینہ دی سرزمین تے پہنچ دن اتھا آ کے انہاں آواز دیتی ہے اتھا آ کے انہاں دروازہ کھڑکڑا دیتا ہے لیکن رب دا فوراً قرآن نازل دیئے رب فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فرمایا نبی دے حجرے دے باہروں آمن والے اکثرهم لا یاکلون اکثر بے عقل کیوں سونے مصطفیٰ دے دروازے تے آمنے دنیا دا قانون تا یہ ہے کہ دنیا دا قانون ہے جدہ تو کہہ دے گھر مہمان بن کے وننے تو ون کے دروازے تے دستک دے سے ون کے گھنٹی وجہ سے ون کے آواز دے سے لیکن میرے سونے رب فرمائے اتھر ایک دنیا دا قانون ہو رہے اتھا آکے زہرہ دے بابے دے در تے آمنے قانون تبدیل تھی ویزن فرمایا نہ آواز دے منی ہے نہ گھنٹی بجامنی ہے بلکہ کیا کرنا ہے فرمایا دروازے تے آن کے باہ بجنا ہے انتظار کرنی ہے جدہ سونا دروازہ کھلے سی وقت استقبال کرنا ہے اپنا معاملہ دے سامنے آیتان اسلام قبول کرنے واسطے لیکن قرآن کیوں نازل تھی ہے یارہ تو ہو رہے میں ہو رہا نبی دا دروازہ ہو رہے میرے رب نو چیز پتہ ہے سونے مصطفیٰ
اپنے سونے مصطفیٰ رب دے جتو علم دے نال جان دیں کہ آمن والے باروں کس مقصد واسطے آئیں اور کیوں آئیں. اس واسطے قرآن نازل تھی گئے سونے مصطفیٰ دے آرام اچ خلل جو آگئی ہے. آپ تا دنیا آج بھی یار لوگ سونے مصطفیٰ دے علم نو دولین ہیں. میں آقا کریم دا فرمان سناواں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والوں آقا کریم دے چچا عباس جس وقت آپ مکہ دی سرزمین دیا تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ دی سرزمین دیا مکہ والا میٹنگ کی آئی کہ ونوں مدینہ دوتے حملہ کروں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت سونے مصطفیٰ کو ون کے قتل دی سازش کی تھی. مکہ دے لوگ جمع تھی گئے جہاں دے وچ آقا کریم دا چچا عباس آوی نال حالے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھن تو پہلے دی گل ہے آپ دے چچا عباس وی نال میٹنگ طے تھی گئی. جیڑی دیوار ونجنا آئی اس سے رات صبح ونجنا آئی تو اس سے رات آپ واپس آئیں میٹنگ تو اپنے گھر والی کو آدن کہ آئے میری گھر والی میں کل مدینے ونجنا ہے تو میں جنگ واسطے وینا بھی ہاں. انہیں کہنے ہے کہ سارے گھر دے وچ سونا بہت زیادہ بھی ہے. انہیں کہنے ہے سونا چاہ کے ون کے پہاڑ دے دامانے جو لکانے ہیں مکہ دے لوگ سارے سن رہے ہیں کوئی دیدہ نوسی ون کے پہاڑ دے دامانے جو ون کے لکانے ہیں. اگر میں مدینہ جو واپس آ ونجا تو وقت ٹھیک ہے اگر میں واپس نہ آواں تو تھوڑا تھوڑا سونا کٹ دی رہے کٹ کے اپنے زندگی دے دن بسر کرے. آقا نے محبت کرنے والوں جس وقت مدینہ قافلہ چلا گیا ہے رات نو وہیں کے سونا پورا ہے صبح قافلہ چلا گیا مدینہ دی سرزمین تے وینن اتھا وہیں کے جڑے جنگ لگ دیئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگ فتح کر چھوڑیے. آقا دے غلام جنگ جیت گئے تے کافرہ دا 70 بندہ قیدی تھی گئے مدینہ دی جیل بند تھی گئے جہاں دے وچ آقا کریم دا چچا عباس بھی نال ہے. تے میٹنگ طے تھی ہے انہاں دے بارے کی کیتا ونجے 70 بندہ جو قید ہے کیا کیتا ونجے انہاں دے نال. آقا دے غلام مشورہ دے میں لیکن ایک غلام عرض کی تھی آقا ایمیں کرو انہاں دے کل فدیے تے ٹیکس گندے ونجو انہاں کو ایک کو واری واری تے رہا کرین دے ونجو جیڑا ٹیکس تے فدیہ دے سی ویندا اس نو رہا کرے سو ویندے. آقا نال محبت کرن والا جڑا واری آئی آقا کہیں دے چچا عباس دی تے چچے عباس عرض کی تھی آقا مہربانی فرماؤ جا میں کوئی میں چھوڑ دیو میں کوئی میں رہا کر چھوڑو میں تو بہت غریب ہاں میرے کو سونا کونی میرے کو مال کونی. میرے آقا کریم فرمایا ہے میرے چچا عباس یہ دنیا دا قانون ہو رہے یہ میرے مصطفیٰ دی عدالت ہے. فرمایا اتھا چاچے تے مامے نہیں ڈٹھے ویندے اتھا ہر واسطے ہکو قانون ہے. اگر بنا کل فدیے تے ٹیکس گرن چاچا میں تے کو اس وقت تک کونا چھوڑے سا جس وقت تک میں تیرے کل فدیہ اور ٹیکس نہ گن سا. چاچے عباس عرض کی تھی آقا اے سونا میرے کول تو ٹیکس واسطے پیسے کو نہیں میرے کو سونا کو نہیں. میرے آقا کریم فرمایا چاچا عباس تو کیا ادا ہو سے میں مدینہ دی سرزمین تے بائے کے سید کنا سید عائشہ صدیقہ دے حجرے دے وچ بائے کے بس میں ایو کو جاننا کہ میں ایو حجرے تک سرگال ہی جاننا تو کیا ادا ہو سے چاچا میں کو نہیں پتا. اے چاچا جان دن ادھی رات دا ٹائم آئی میری چاچی فضل بھی نال آئی مکہ دی سرزمین آئی جنہاں تو میٹنگ کر کے واپس آیا ہمیں گھر جنہاں سونا بن کے پہاڑ دے دامن دور آیا ہے وہ سونا تیرا نہیں تا کہہ دے تو کیا دی ہو سے کہ میں کیا دو ہو سے کہ میں ملک شام میں مدینہ دی سرزمین تے بائے کہ میں کو حالات دا نہیں پتا. سونے مصطفیٰ دے علم تے دان کرن والا اسے گال دے ہوتے توجہ کریں. میرے مصطفیٰ مدینہ دے وچ رہ کے مدینہ دی سرزمین تے بائے کے انہوں اے پتہ آئی میرے چاچا عباس ادھی رات لے چاچی فضل کو بھی نال لائے بن کے پہاڑ دے دامن سونا چھپا ہے. بھئی گال سنا دو گالی سر سنے سا اس تو اجازت. سرزمین مدینہ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے لوگاں دو آدمیاں عیسائیاں حملہ کرن لگے. سلطان نور الدین زنگی کو میرے مصطفیٰ کریم خواب دی وچ ملن توجہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ میں قربان تھی ماں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان نور الدین زنگی نو فرمائے سلطان مدینے آونیا سلطان دو بندے خواب دے وچ دکھائیں فرمایا یہ دو بندے انہاں دیاں شکلاں دے گنیا اے سلطان یہ دو بندے میں نو تقریب پجامن واسطے تیاریاں کر چکے ہیں. سلطان گھر چھوڑنے میں مدینے آونیا سلطان نور الدین زنگی صبح تھئیے آپ مدینے چل پیر. جس وقت مدینے پہنچ دیر وہاں کے گورنر مدینہ کو آدین او گورنر مدینہ ایمیں کرے اعلان کر دے ویا اے سارے مدینہ دے لوگاں دا کھانا میں سلطان نور الدین زنگی پکیسا
سجنا نو اعلان تھی گئے جس ویلے کھانا تیار تھی گئے سلطان نور الدین زنگی ایک ایک بندے کو سر کے کھانے بھی کھلے نے نالے توفی بھی پیش کری نے جنا سارے لوگاں کھانا کھا چھوڑے سلطان نور الدین زنگی فرمائے او بادشاہ اے میرا سامنے کوئی بندہ پچھا رہے تو نہیں گیا عرض کینے سونا بھی تو کوئی پچھا نہیں رہ گیا بس دو آدمی ہیں جڑے عیسائی ہیں اتھوں دے نہیں فرمایا بے ملک دیر وہ اتھائیں آدھیں سارا دی مسجد نبی دی لوگانوں پانی پی لینے جنا رات تھی دیئے وینن خیمے دی جوانی کے عبادت کری دے رانے سلطان نور الدین زنگی فرمائے میرے نال آو سجنا جلے سلطان نور الدین زنگی کافلہ والا نال لائے وینن خیمے دی سجنا جلے خیمے دیاں دریاں چینے ایک غار ویدی پئیے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دی طرف انہاں یا میٹنگ کی دیا ہے سونے کو قبر انور دیوی چوچا گنسو لیکن یارا تیری قبر بھئیے میری قبر بھئیے تو ہو رہے میں ہو رہا لیکن سلطان نور الدین زنگی نو میرے مصطفیٰ نے اپنے علم دے نال دسائے فرمایا سلطان سم نہیں سمن دے ویلے نہیں جلدی آ مدینے انہاں دو لوگاں دا کلا کما کریا تو آکے مدینے آونیا یارا تو قبر دے جوئے میں ہوا کوئی بھی ہوئے لیکن سانو نہیں پتا بارو کو کیا تھی دا پیئے لیکن قربان تھی ماں سونے مصطفیٰ نو اے پتا لگی آئی اے دو بندے جڑے میں نو تقریب پوچھا ونا دے پیر میرے مصطفیٰ کریم نے انہوں نے شکلہ بھی دکھا رہی تھی سلطان نور الدین زنگی انہوں نے قتل بھی کرا کے انہوں نے خیمے دے جلا دے چھوڑے نبی دے علم دی گال سننا سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا علم دیکھ آپ شکلہ بھی دکھائی ہیں سلطان نور الدین زنگی کو تو پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھ تو صحیح دو بندے جڑے میں کو تکلیف پوچھیں دے پہ حالے پہنچے بھی نہیں غار حالے بہت دور ونجنی آئی لیکن مصطفیٰ نو پہلے پتہ چل چکائی اے میرے دشمن ہے آقا نے محبت ایک دیاڑے میں پڑھدا بیٹا میں اس نے پہلے تیسرے سال دی وچ پڑھدا ہوں تے ایک بندہ میرے کو آوے استاد جی یہ بخاری شریف دی حدیث ہے اگر سید کائنات دہار جو گم تھی آئی سید کائنات دہار جو گم تھی آئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نکلے کفر نباشت اگر میرے سونے مصطفیٰ نو پتہ ہو گیا تو ہار دا دسامے نہ چاہ لیکن میرے استاد گرامی سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی آپ فرمائیں نا اے بھی تا ایک علم دا شہر ہے جڑا مسلم کوٹ ہے نا ان دے وچ کوئی عام ہستی دا گھر نہیں ان دے وچ سید ان دے وچ حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث محمد شمس الدین اٹلوی رہندے یہ بڑا ایک علم والا شہر ہے یارو میں نے وعدہ پیا کہ استاد جی اگر آقا کریم جان دے ہو میرا علم تو وہ ہار دا نہ دسا میں نا میرے استاد گرامی فرمائیں بنا عشق پڑے بخاری آتا ہے بخاری نہیں آتی بخاری میں جلدی نہ عرض کیندہ بندہ آخری گلن فرمایا کہ بنا عشق کر بندہ بخاری پڑھے بخار تو تھی سکتا لیکن بخاری دی سمجھ نہیں آتی میں کو آکھیں یارا دیکھا تو بخاری شریف کھولتا صحیح کھول کے دیکھتا صحیح کو پوری حدیث کو پڑھتا صحیح قرآن دی آئینے تو ادھی آیتاں پڑھتا ہی حدیث نو بھی ادھی پڑھتا ودے ایتا دسا یارا جنہ میرے سونے مصطفیٰ دی گھر والی سید کائنات ہار گم تھی آئی دس سونے مصطفیٰ کریم اس وقت کیڑی حالت دی وچاں حالت نہیں دسیندہ میں کہ سونے مصطفیٰ پوری حدیث پڑھتا صحیح سونے مصطفیٰ کریم سید کائنات دی گود دی وچان کے سم پہلو اس ویلے چوری تھی ونجے جندہ مال گم تھی ونجے قدم کو نیندر آن دیا میرے سونے مصطفیٰ کو کی میں نیندر آ گئی ہے میرے سونے مصطفیٰ نو پتہ ہی ہار کتھے لیکن میرے مصطفیٰ دے ہر کام دے وچ حکمت عملی ہو دیئے میرے مصطفیٰ کریم تو قرآن دی سے عید دی انتظار جن فَتَيَمَّمُوا سَيْدًا طَيِّبًا فرمایا جنہ پانی نہ ہوئے پاک مٹی تے تجمم کر کے دا قرآن دی عید دی منتظرن وہ تو سونے مصطفیٰ رب دے رتو علم دے نال وہ تو جان دین کہ ہار ہے کیڑی جا دے آخری گل بخاری شریف دی حدیث سے پہلی جلد آخری گل ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ دی سرزمین دے ہوتے لوگاں جمع کیتی ہے ماہ رمضان دا مہینہ ہے زکاة واسطے مال جمع تھیندا بھی ہے گندہ میں اکٹھی تھی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں آقا کریم دے غلام بھی تشریف فرمائیں میرے آقا کریم فرمایا ابو ہریرہ توجہ میری طرف میرے آقا کریم فرمایا ابو ہریرہ فرمایا کہ اس گندم دا راتی خیال کرنا ہے تے تھوڑے بھی جو کیڑا غلام ہے جنہیں اس گندم دا خیال کرے سی ابو ہریرہ عرض کی دیا کہ میں خیال کرے سا عشاء دا ٹائم ہے نماز پڑھی گئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کی دیا کہ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے میں راتی پہرا دے سا میرے آقا کریم فرمایا ابو ہریرہ خیال کریں سمے نہیں راتی چور ضرور آسیا
یار تے کو پتہ ہے سارے گھر دے باہر کون آسی میں کو پتہ ہے ارادی سارے گھر دے باہر کون آسی یا سانو پتہ ہے سارے گھر کوئی مہمان آسی لیکن میرے مصطفیٰ کریم پہلے فرمایا ابو ہریرہ سمے نہیں چور ضرور آسی ہے آقا کریم دے نال محبت کرن والوں سیدنا پاک ابو ہریرہ فرمینے رات تھئیے نماز عشاء تھی گئی ہے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے گندم دا خیال کریندہ ریاں راتی تھکا جو ہاں چار پائیں دی ٹیک لگ کے باون لگ دا بس ہی میں باون دی دیر تھئیے فرمایا ہی میں باہن بیٹھا جو ہاں چور آگی ہے گندم دا کولا بھی چاہی ودے کولا بھرن لگ دے میں وہ کو پکڑ گی دے او واسطے پیش کریں آئی میں کو آئی مہربانی فرما چا آئے ابو ہریرہ چھوڑ دے میں جنا واسطے پیش کریا میں کو چھوڑ دیتے صبح تھئیے میرے مصطفیٰ کریم فرمائے آئے ابو ہریرہ حال سنا رات علی چور دا سیدنا ابو ہریرہ عرض کی دیا کا چور ضرور آئی لیکن واسطے پیش کریندائی بالا دے واسطے پیش کریندائی اس واسطے میں کو چھوڑ دیتے میرے آقا کریم فرمایا ابو ہریرہ آج رات وقت بھی پیرا دے منہ خیال کریں سمے نہیں چور ضرور آسیا ابو ہریرہ فرمائے میں جس ویلے رات تھئیے میں پیرا دیدہ پیا جنا ادھی رات دا ٹیم تھیے ستا آرام ستا نہیں چار پائی دی ٹیک لگ کے باون لگ دا تھوڑی دیر گزریے چور وات آگئیے کولا چاہی بدے کنک بھرن لگ دے میں بد پکڑ میں نا میں کو پکڑ گی دے رسیاں دے نال جکڑ گی دے میں کہتے کو ہون چھوڑنا نہیں وقت واسطے پیش کرے وقت میں کو چھوڑ دیتے صبح تھئیے نماز تو بعد میرے آقا کریم فرمائے اے ابو ہریرہ اے سامے رات آلے چور دا کوئی حال سناوے میرا آقا کریم نو حال لسائے سیا کا چور تائے آئی میں چھوڑ دیتے میرے آقا کریم فرمائے ٹھیک ہے ابو ہریرہ آج آخری رات کل گندم دا بندوبستی ویسی رکھن دا آج آخری رات خیال ضرور کرنے سمے نہیں چور ضرور آسیا ابو ہریرہ فرمائے میں راتی ستا نہیں ادھی رات تھئیے تھکا جو چار پائی دی ٹیک لگ کے باون لگ دا وقت چور آگئی ہے جس ویلے چور آئے گندم چوری کرن لگ دے میں پکڑ گیا پکڑ کے رسیاں دے نال باندھتے میں آکھائی ہوئے جا رہا تے کو میں چھوڑنا نہیں ہے بس ترائے موقع ہونے دو باری چھوڑ دیتے ہیں ان آخری چانس آئی بس میں چھوڑنا نہیں تے کو میں ڈالا دے مصطفیٰ دی ضرور گھن کے ویسا دل یاد ہے ضرور گھن کے ویسا چور دے دل خیال آئے آج چھڑتا تا نہیں کوئی ہیلا بہانا کران تا صحیح چور آدھے ابو ہریرہ بس آخری موقع دے چاولا کرانا آسا لیکن ابو ہریرہ فرمائے نہیں چورا بس دیڑے ہن میں تو کو دے چھوڑیں 2 دن دا ٹیم دے چھوڑائی 2 دن آئے معاف کی تیمی آئے تیجی بار چوری کی تیوی معاف نہیں کرنا جلے چورا ابو ہریرہ فرمائے معاف نہیں کرنا چورا دے اچھائی میں کریں ابو ہریرہ تے کو کوئی قیمتی گل نہ ساما وقت میں کو چھوڑ دے سے ابو ہریرہ فرمائے ٹھیک ہے قیمتی گل نہ سا وقت کو چھوڑ دے سا سیدنا ابو ہریرہ فرمائے قیمتی گل نہ سا چھوڑ دے سا آقا کریم فرمائے ابو ہریرہ فرمائے ہاں کیڑی گل لے وہ چور آدھے انہیں کیتا کر ابو ہریرہ جدہ کوئی مشکل وقت آگی یا جدہ رات تھی بھی تا ایت الکرسی پڑھ کے سوم پیا کر نہ تیرے گھارے چوری تیسی نہ تیرے انو تیسی نہ انو تیسی نہ اگو تیسی نہ پوچھو پوری وستی محفوظ راسیہ چوری آقا کریم دی عدالت جی ویندن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ حال سنا رات علی چور دا آقا کریم نو یہ عرضی پیش کی تھی آقا کریم فرمائے چور تو دنیا دا کوئی عام چور نہیں کائنات دا سب تو وڈا چور آئی جے کو دنیا شیطان آدھی ہے تا شیطان آیا انسانی شکل دے وچے لیکن گل قیمتی کر گئی یار شیطان بھی منی ودے قرآن کو تینتے میں قرآن کو جا کے الماری رکھ دیتا ہے نا شیشے ہر روزانہ صاف تھی سکدن میں یہ آدھر آنا جدہ بھی مشکل وقت آوی سونے مصطفیٰ دے پاک قرآن کو چایا کر پاک قرآن کو پڑھا کر تیری ساریاں مشکلیں دور تھی ویسے نماز دامن اساں چھوڑی ودے ہیں نماز دے قریب اساں نہ ویندے وقت اساں دے عاشق رسول ہیں یہ چنگا عاشق رسول ہیں یا انہوں اذان آوے تے اذان دی آواز سن کے بھی تو اذان دے پاسے توجہ نہ کرے نماز تے ونجے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا چکی چلاوے نا خدا دی قسم ہاتھ دے اوتے چکی پھیرنی ہویا
چلی اتھا ودیو ویا اتھا ہی رک ونیا اگر اذان آویا اگر میرے مصطفیٰ دے صحابہ کپڑے سیمنے ہوئے نا خدا دی قسم ہتھی اتھا ودیو ویا اتھا ہی رک ونیا اذان دی آواز آویا تے تو تا میں دادے ایک کامی کیتی ونیو تے ایک کیتی ونیو تے آخر دو تے وہیں کے نماز پڑھو عاشق رسول ہوا ہوندہ یا اذان دے آواز سن کے فوراً مسجد کی طرف چل پوے بہت لمبا موضوع علم رسول دے ہوتے دعا کر دیں مولا کائنات میری حاضری قبول فرماوے اللہ انہاں دی خوشیاں دی وچ مزید اضافہ فرماوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ